ایک بار کی بات ہے، چھوٹے سے گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا۔ اس کے گھر کے پاس میں ایک پہاڑ تھا جہاں پر وہ روز صبح جاتا، پہاڑ پر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا اور واپس آ جاتا۔ ایک دن ایسے ہی وہ روز کی طرح صبح صبح جا رہا تھا کہ پیچھے سے اس کا چھوٹا سا بیٹا آیا اور آ کر کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ بابا آج میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ باپ نے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی کہ پہاڑ کی اونچائی کافی زیادہ ہے اور راستہ بھی کافی مشکل اور تنگ سا ہے، تم نہیں چڑھ پاؤ گے، تم ابھی چھوٹے ہو اس لیے گھر پر ہی رہو۔ لیکن جب بیٹے نے بہت ضد کی تو باپ مان گیا اور بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر پہاڑ کی طرف چل پڑا۔ باپ نے بیٹے کا ہاتھ کس کر پکڑا ہوا تھا۔ راستے کی ایک طرف اونچا پہاڑ تھا اور دوسری طرف گہری کھائی تھی۔ دونوں بڑے سنبھل کر چلتے جا رہے تھے۔ وہ دونوں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے ہی والے تھے، تبھی راستے میں ایک بڑا سا پتھر آیا۔ اب باپ چونکہ روزانہ اس راستے پر آتا جاتا تھا، اس کو پتا تھا کہ وہاں پر راستے کے بیچوں بیچ ایک موڑ پر ایک پتھر ہے، تو وہ سائیڈ سے نکل گیا۔ لیکن جو بیٹا تھا اس کا دھیان کہیں اور تھا، وہ ادھر ادھر پہاڑوں کی طرف دیکھ رہا تھا، تو اس لیے اس کا گھٹنا جا کر اس پتھر سے ٹکرایا۔ تو جیسے ہی پتھر بچے کے گھٹنے پر لگا تو بچے کے منہ سے چیخ نکلی۔ اب جیسے ہی وہ بچہ چیخا تو اس کی آواز ان پہاڑوں میں گونجنے لگی۔ اس سے پہلے اس بچے نے کبھی بھی اپنی آواز کی گونج نہیں سنی تھی، اس کے لیے ایک نئی بات تھی، تو اسے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ وہ اندر سے تھوڑا گھبرا گیا، اسے لگا کہ شاید کوئی کہیں ہے جو چھپ کر اسے دیکھ رہا ہے اور اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور غصے سے بولا، کون ہو تم؟ اب گونج نے بھی جواب میں وہی کہا، کون ہو تم، کون ہو تم؟ بچے کو چاروں طرف سے وہی آواز سنائی دینے لگی۔ اب بچے کو غصہ آ گیا، اس نے دل ہی دل میں کہا کہ کون ہے یہ جو چھپ کر میرا مذاق اڑائی چلا جا رہا ہے۔ اب اس نے غصے سے کہا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اس کے بولتے ہی ایک بار پھر گونج کی آواز آنے لگی جو کہہ رہی تھی، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اب جیسے ہی اس بچے نے یہ گونج سنی تو وہ گھبرا گیا، وہ جلدی سے اپنے باپ کے ساتھ لپٹ گیا۔ اس کا باپ سمجھ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ بیٹے نے اپنے باپ کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور پوچھا، بابا کون ہے یہ جو مجھے اتنا تنگ کر رہا ہے؟ کون ہے یہ جو مجھے ڈرا رہا ہے؟ اس کا باپ تھوڑا سا مسکرایا اور کھائی کی طرف دیکھ کر زور سے بولا، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اس کے جواب میں بھی گونج کی آواز آئی، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اب بیٹے کو سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہی انسان جو اس کا مذاق اڑا رہا تھا، وہی اب اس کے باپ کو بول رہا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ اب باپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا، وہ سمجھ گئے تھے کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر زور سے بولا، تم بہت اچھے ہو۔ تو جواب میں گونج کی آواز آئی، تم بہت اچھے ہو، تم بہت اچھے ہو۔ اب یہ جواب سن کر اس کا بیٹا بھی تھوڑا سا مسکرایا اور اپنے باپ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ کر پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس کے باپ نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ یہ جو آواز تم سن رہے ہو یہ کسی اور کی نہیں ہے، یہ تمہاری ہی آواز ہے جو ان پہاڑوں میں گونج رہی ہے اور تمہارے پاس واپس آتی ہے اور تمہیں اپنی ہی آواز سنائی دے رہی ہے۔ جیسا تم بولتے ہو، جو تم بولتے ہو ٹھیک وہی تمہیں سنائی دیتا ہے۔ اگر تم غصے سے کچھ کہو گے تو پلٹ کر جو آواز آئے گی اس میں بھی غصہ ہی ہوگا، لیکن اگر تم پیار سے بولو گے تو جواب میں بھی تمہیں پیار سے ہی پکارا جائے گا۔ دوستو بالکل ایسا ہی ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے، جیسا تم اپنے دل میں اپنے اندر اس زندگی کے بارے میں سوچتے ہو، یہ زندگی تمہارے لیے بالکل ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ اگر تم دل ہی دل میں اپنے آپ سے یہ بولتے رہو گے کہ میری زندگی تو بہت خراب ہے، بہت ہی بری ہے، بیکار ہے، یہ جینا بھی کوئی جینا ہے،
تو تمہاری زندگی سچ میں بری ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی۔ اور اگر تم اپنی زندگی سے پیار کرو گے تو تمہاری زندگی بھی تم سے پیار کرے گی۔ اس بچے کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی تھی اور پھر وہ دونوں اس پہاڑ کی چوٹی پر گئے، لیکن بچے کے دماغ میں یہی بات گھوم رہی تھی۔ وہ دونوں کچھ دیر وہاں پر بیٹھے اور پھر وہ بچہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ کھولے اور پوری طاقت سے پورا زور لگا کر بولا، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔